السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محترم عزیز پیارے بھائیوں، جو شخص اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دے، ہم سب اس کو احسان فراموش ہی کہتے ہیں، اور جو محسن کے احسان کو یاد رکھے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے تو یہ اعلیٰ ظرف کی علامت ہے، اور یہ حق بھی بنتا ہے کہ محسن کے احسان کو کبھی بھی انسان بھلائے نہیں، اس کے دل و دماغ میں اس کا احسان موجود ہو۔ میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ وہ محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ آپ اس قدر اپنی امت سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت فرمانے والے، خیال رکھنے والے کہ اللہ نے ان کی صفات مبارکہ ذکر فرمائی ہیں، اور قسم اٹھا کے اس بات کو، اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول میں نے بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر مشقت میں پڑو گے، تکلیف میں پڑو گے، تو یہ تمہارا نبی اور یہ بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول وہ خود مشقت میں آ جائے گا، وہ خود اس مشقت کو محسوس کرے گا، اس پہ گراں گزرے گی یہ بات کہ ان کی امت کسی مشقت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو۔ وہ امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں۔ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اور آسانی پسند کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا کہ آپ اپنی امت کے لیے اس کو پسند فرما لیں یا اس کو پسند فرما لیں، تو امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ جبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے اپنی امت کے لیے وہی چیز پسند فرمائی جو ان دونوں میں آپ کی امت کے لیے آسان تھی۔ آپ دیکھ لیجئے مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر عزیز اور کس قدر پسندیدہ اور آپ کی یہ محبوب سنت کہ آپ گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، مسواک فرماتے ہیں۔ آپ کی رات کبھی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، آپ مسواک فرماتے ہیں۔ آپ وضو کے ساتھ مسواک کر رہے ہیں، آپ نماز کے ساتھ مسواک فرما رہے ہیں، اور یہی سنت صحابہ نے اختیار فرمائی، انہوں نے بھی اس کو عزیز جانا، اور مسواک ان کے پاس یوں ہوا کرتی تھی کہ اذن الکاتب، جس طرح کوئی لکھاری کا قلم اس کے کان پہ موجود ہوتا ہے، اس طرح ان کی مسواک ان کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تسوک تو وہ مسواک کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس قدر عزیز اور اللہ کی پسندیدہ یہ چیز مسواک، کیا فرمایا آپ نے؟ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی سنت نظر آ رہی ہے، چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہے، یہ ساتھ میں رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے کا، رب کو خوش رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، بندہ مسواک کرتا رہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، وفی روایہ مع كل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا، تو میں ہر وضو کے ساتھ، اور ایک روایت میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔
آپ نے نہیں کی. آپ نے اس کو لازم فرمایا؟ نہیں فرمایا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ادا فرمانے کے لیے، پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور صحابہ کرام انتظار میں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز کا وقت مجھے یہی پسند تھا، لیکن کیا ہے کہ میری امت کے لیے کہیں یہ وقت اگر میں مقرر کر دوں تو یہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے. تراویح کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن صرف نماز پڑھائی تراویح کی، قیام اللیل 3 دن فرمایا، اور صحابہ کرام جوک در جوک شوق کے ساتھ اس قیام کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جب مسجد بھر گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا قیام فرمایا اور صحابہ کرام شوق سے وہ قیام فرما رہے ہیں. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ شوق دیکھا، آپ اس کے بعد تشریف نہیں لے کر آئے. آپ نے قیام فرمایا، آپ کا معمول پہلے بھی تھا قیام کرنے کا، لیکن آپ مسجد میں نماز با جماعت کے لیے تشریف نہیں لائے، قیام کے لیے تشریف نہیں لائے. آپ نے کیا فرمایا؟ انی خشیت، میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے، جذبہ دیکھا ہے، بڑی محبت سے تم آنے لگ پڑے ہو، مجھے ڈر ہے ان یفرض علیکم، کہیں یہ اللہ تمہارے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اس کو تمہارے لیے فرض ہی نہ کر دے باقی نمازوں کی طرح، اور پھر تم استطاعت نہ پاؤ. تمہارے بعد ہمارے جیسے کمزور تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے بھائی، 5 نمازیں پڑھنی مشکل ہیں. ابھی فجر کے وقت اٹھ کے آنا کوئی آسان کام ہے؟ نرم گرم بسترا چھوڑ کے جناب آپ نے مسجد میں آنا ہی آنا ہوتا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنی آج امت کے لیے مشکل بنی ہوئی ہیں. کجا یہ کہ قیام فرض ہو جاتا تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر. تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے اس کو سنت مستحبہ رکھا. تو میرے پیارے بھائیو، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے آسانی پسند فرمانے والے، اپنی امت کے لیے مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے، امت کا درد رکھنے والے. کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم دن بھر میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود ہی پڑھ لیں؟ کیا خیال ہے پیارے بھائیو؟ کیا ہمیں دن اور رات میں، صبح و شام میں کوئی 10 مرتبہ بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ذہن میں لاتے ہوئے، ان کے احسانات کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا ہے، انہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھلائی ہے، انہوں نے ہمیں مہذب بنایا ہے، انہوں نے ہمیں اچھی اقدار سے متعارف کروایا ہے، کیا ہم ان کی ذات پہ درود بھی نہیں پڑھنے والے؟ سب سے بخیل اور کنجوس انسان کون ہے؟ جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تذکرہ ہو اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود بھی نہ پڑھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شبہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اللہ کا درود پڑھنا رحمتیں بیچنا بھی ہے اور درجات بلند کرنا بھی ہے، اور ثنائے جمیل، بہترین تعریف اور توصیف کرنا، اور فرشتوں کا درجات کی بلندی کے لیے، رفعت کے لیے دعائیں کرنا، وہ بھی کرتے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا تم بھی نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو. تو بھئی دن اور رات میں، صبح و شام میں کم از کم ہم 10 مرتبہ ضرور بھیجیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود. کہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے اللہ درود بھیج، سلام بھیج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پورا درود پڑھ سکتے پورا درود پڑھیے، نہیں تو مختصر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. خصوصاً جب اذان ہو تو اذان کا جواب محبت سے دیں، شوق سے دیں، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھیے. آج نہیں دھیان رہتا، نہیں توجہ رہتی اذان کا جواب دینے کی طرف. درود کس نے پڑھنا ہے؟ اذان کا جواب انہماک سے، توجہ سے، شوق سے دیجیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ یقین رکھتے ہوئے
کہ اذان کے جواب کے بعد مجھے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم بعد میں مجھ پہ درود بھیجو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ فرمایا جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے گا، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے جنت ضرور لے کر دوں گا۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ضروری ہو جائے گا میرے لیے کہ میں اپنی اس امتی کے لیے سفارش کروں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ بہت مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، درود میں اس قدر برکت ہے، تاثیر ہے اور ٹھنڈک ہے، سرور ہے، لذت اور چاشنی اور مٹھاس ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے سارے غم ایک دم سے دور فرما دیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ حدیث ہم وقت ذہن میں رہے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں بھیجیں کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود پڑھوں جب میں اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں؟ ایک حصہ پڑھ لوں درود؟ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مرضی تمہاری ہے، زدت فإن زدت فهو خیر لک، تھوڑا مقدار بڑھا لو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ انہوں نے ڈبل کہا، اختصار کے ساتھ 3 حصے کہا۔ آپ نے فرمایا مرضی تمہاری ہے، بڑھا لو تو بھائی فائدہ ہی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاتی کلھا، کہ پھر تو میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، اپنے لیے کیا مانگنا ہے، بس آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم میری ذات پہ درود ہی پڑھتے رہو گے نا، اس درود کی برکت سے اللہ تمہارے سارے غم بھی دور فرما دے گا، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبُكَ، اور تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا وما علی الا البلاغ۔